نکاح میں شرطیں رکھنا کیسا ہے کہ نکاح کے موقع پہ آپ شرطیں رکھ لیتے ہیں، کیا ان کو پورا کیا جائے گا؟ باب ما جاء فی الشرط عند عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ لگاتے وقت، نکاح پڑھتے وقت شرطیں رکھنا، کیا یہ درست ہے؟ گیارہ سو ستائیس نمبر جامع ترمذی کی روایت، حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن یزید بن ابی حبیب عن مرثد بن عبد اللہ الیزانی ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر الجہانی قال قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان احق الشروط ان یوفا، سب سے زیادہ جن شرطوں کو پورا کرنے کا حق ہے وہ شرطیں ہیں مستحللتم بہ الفروج، جن شرطوں کے ساتھ تم شرمگاہ کو حلال قرار دے رہے ہو، یعنی نکاح کے وقت رکھی جانے والی شرطوں کو پورا کرنے کا حق بنتا ہے آپ کا۔ مثال کے طور پہ حق مہر آپ نے لکھوایا، پہلی شرط ہے نکاح کی، پورا کریں اس کو۔ یا کوئی شرط لکھ لیتا ہے کہ بیوی شرط لکھوا دیتی ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، میری یہ شرط ہے، کیا اس کو پورا کیا جائے؟ ہمارے یہاں بعض عورتیں یہ لکھوا لیتی ہیں آپ، اور افریقہ میں اس کے الٹ ہے، افریقہ میں اس کے الٹ ہے۔ میرا ایک دوست تھا افریقہ کا، مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ پڑھتا، ہم ایک ہی روم میں رہتے تھے، میں اور یہ میرا افریقی دوست مالی سے تھا، مالی ملک ہے افریقہ کا، اور میرا ایک انڈین دوست یو پی کا، ہم تینوں ایک ہی کمرے میں رہتے۔ وہ افریقی ہمیں کہتا جی شادیاں، انڈین میرے دوست کی شادی ہوئی نہیں تھی، میری ہوئی تھی، کہتا ایک شادی، کہتا مسکین، یہ مسکین ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہتا میرے والد کی 4 شادیاں ہیں اور ہم 48 بہن بھائی، 48 بہن بھائی، اور کہتا ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں نکاح نامے میں یہ چیز باقاعدہ لکھی جاتی ہے کہ یہ پہلی بیوی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے۔ کہتا اگر میرے پورے شہر کے سال کے نکاح کے رجسٹر اکٹھے کیے جائیں تو شاید 1 یا 2 ایسے رجسٹر نکلیں جس میں کسی شخص نے لکھا ہو کہ یہ میری پہلی شادی ہے اور میں اسی پر اکتفا کروں۔ کہتا کوئی ایسا نہیں لکھتا، سب لکھتے ہیں میری پہلی ہے 3 اور کرنی ہے، دوسری ہے 2 اور کرنی۔ کہتا آپ لوگ مسکین ہو۔ کہتا ایسے کم ہی لوگ لکھتے ہیں، اب ہمارے ہاں تو نکاح نامے میں یہ چیز ہے ہی نہیں، کیا آپ اس کے علاوہ اور بھی شادی کریں گے یا نہیں؟ وہاں کے حساب سے اگر کوئی بندہ یہ لکھ دے کہ میری یہ پہلی بیوی اور میری یہ آخری بھی ہے، میں اور شادی نہیں کروں گا، یہ شرط لکھ دی نا آپ نے، یا یہاں پہ آپ کے یہاں بیوی یہ شرط رکھ دے کہ میرے علاوہ میری شرط ہے کہ میرا خاوند کوئی اور شادی نہیں کرے گا، تو اس شرط کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس شرط کو پورا کیا جائے گا یا نہیں؟ ایک ہے مطلق اصول کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نکاح میں رکھی گئی شرطوں کو پورا کیا جانا سب سے ضروری، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ ایسی شروط جو غیر شرعی شروط ہوں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو آزاد کیا، اور حضرت بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت عائشہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پہلے کرنے والے کا ہوتا ہے، یعنی ولا عائشہ کو ملے گا، انہوں نے کہا جی ہم نے شرط رکھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا غیر شرعی شرط کی کوئی حیثیت نہیں، آپ نے اس شرط کو رد کر دیا۔ یعنی اگر غیر شرعی شرط رکھی جائے نکاح میں تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ شرط رکھنا کسی عورت کی طرف سے کہ میرا خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ غیر شرعی شرط ہے۔ اگر کوئی جائز شرط رکھ لے عورت کہ میری یہ شرط ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ میرے والدین کے پاس رہے گا گھر جمائی بن کے، تو یہ شرط جائز ہے، یہ ناجائز شرط نہیں ہے، رہنا پڑے گا اس کو۔ اگر وہ یہ شرط رکھ دے کہ ہم لاہور میں رہیں گے، کسی اور شہر میں نہیں رہیں گے، گاؤں میں نہیں رہیں گے، اور خاوند اس شرط کو مان لے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس شرط کو پورا کرے۔ اگر
خرچے کی شرط رکھ لی، حالانکہ یہ شرط بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے رکھ لی تو اسے پوری کرنی پڑے گی، واللہ اعلم۔ غیر شرعی شروط اگر نکاح میں رکھ لی جائیں تو پھر انہیں پورا نہیں کیا جائے گا، اگر جائز شرط نکاح کے اندر کوئی رکھ لے تو پھر اسے پورا کیا جائے گا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ آپ کے حضرت صاحب بڑے سوالات کا حل اس اصول کے تحت ہو جائے گا جو میں نے اصول آپ کو بتا دیا۔ بہت سارے مسائل جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں معاشرے میں، ان کا حل اس اصول کے تحت ہو جائے گا کہ غیر شرعی حرام شرط رکھی گئی تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا، اگر جائز شرطوں میں سے کوئی شرط رکھی تو پھر اسے لازمی پورا کیا جائے گا جو نکاح کے اندر رکھی۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے، جن میں سے عمر بن خطاب ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جب کوئی مرد عورت کے ساتھ شادی کرے اور یہ شرط لگا لے کہ اس کو اس کے شہر سے نہیں نکالے گا، رخصتی کر کے اپنے ملک نہیں لے کے جائے گا، اسی کے شہر میں رکھے گا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يُخْرِجَهَا، پھر اس کے لیے جائز نہیں اس کو لے کے جانا۔ ویسے مرد کو اجازت ہے اپنی بیوی کو جہاں مرضی لے کے جائے، جہاں خود جائے بیوی کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن اگر شرط رکھ بیٹھا ہے کہ میں اس لاہورن بیوی کو لاہور سے نہیں نکالوں، لاہوریوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا لاہور چھوڑنا، گاؤں میں جانا، تو اگر یہ شرط رکھ بیٹھا ہے تو پھر حضرت صاحب نہیں چھڑوا سکتا لاہور۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اور یہ قول ہے بعض اور بھی اہل علم کا، جیسے امام شافعی، احمد اور اسحاق ہے، وروی عن علی بن ابی طالب انہ قال، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں شرط اللہ قبل شرطہا، اللہ کی شرطیں اس عورت کی شرط سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور کانہ رآ للزوج ان یخرجہا وان کانت اشترطت علی زوج اللہ یخرجہا، کہتے ہیں مرد جہاں جائے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، اللہ نے جب مرد کو اختیار دیا اس کو جہاں مرضی لے کے جا، تو پھر یہ عورت کیسے شرط رکھ سکتی ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا، اور یہ بھی بعض اہل علم کا قول ہے، سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ اس کے قائل ہیں۔ دونوں ہی قول قابل احترام، ایک حضرت علی کا قول، ایک حضرت عمر کا قول، دونوں کے اپنے اپنے دلائل، ہمارے نزدیک دونوں ہی قول سارا آنکھوں پہ، لیکن اگر کوئی جائز شرط رکھی ہے تو وہ پوری کی جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ شرط جائز شرط ہے کہ بیوی کہے مجھے اس شہر سے نہ نکالا جائے، واللہ اعلم۔ یعنی ہمارے نزدیک اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول زیادہ راجح ہے۔